الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبر مقتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون وقال الله تعالى في مقام آخر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقال الله تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے رب ہیں انہوں نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں اور ہمیں اس امتحان کو پاس کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ میں دیکھوں گا تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے عمل کر کے واپس جاتا ہے. اس امتحان کی جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ایسے مواقع بنائے، ایسی سچویشنز کریٹ کی کہ ایک ایک لمحہ جو ہمارا ہے وہ ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا، وہ اس کے لیے اس کا امتحان ہے. کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ نہیں دیا، تھوڑا رکھا، وہ اس کے لیے امتحان ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دی، وہ اس کے لیے امتحان ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اس کے لیے امتحان ہے. ہر انسان کا اپنا امتحان ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے دیے، اس کا امتحان ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹیاں دی، اس کا امتحان ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملا جلا کے دیا، اس کا امتحان ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہیں. ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص سچویشن کے اندر رکھا ہے. ہر انسان کا اپنا امتحان ہے اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری، لیکن امتحان ہے. ہر نعمت ایک امتحان ہے اور ہر سچویشن ایک امتحان ہے. اس امتحان میں ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں. کوئی بھی انسان جو ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو، وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ بہن بھائی کی صورت میں ہو، دوستوں کی صورت میں ہو،
ہر انسان جو ہماری زندگی کے اندر جس سے ہمارا کوئی واسطہ پڑتا ہے وہ بھی ایک امتحان ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں تو ایک خاص طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کریں۔ اولاد کو یہ حکم کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کو یہ حکم کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کریں، میاں بیوی کو یہ حکم کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، شوہر کو یہ حکم کہ بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، بیوی کو یہ حکم کہ شوہر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اطاعت کا معاملہ کریں۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری شریعت میں 2 حصے بنا دیے۔ ایک حصہ حقوق العباد، حقوق اللہ کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے، اور جو حقوق العباد ہے وہ ہماری شریعت کا 2/3 سے زیادہ حصہ ہے۔ ہم جب فقہ پڑھتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فقہ تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا جو فقہ ہے جو کہ 2/3 سے زیادہ حصہ ہے، اس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب کو پتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وہ بھی سب کو نہیں پتا، لیکن جن کو پتا بھی ہے کو شاید یہ پتا ہو نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج پہ کیسے جانا ہے، عمرے پہ کیسے جانا ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، لیکن لوگوں کو یوں نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے ایک امتحان کے طور پہ رکھے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور لوگ ایسے ہیں کہ ہم ہر روز ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے، کبھی والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے، کبھی اولاد کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، بیوی، شوہر، بچے، دوست، احباب، کاروبار، ہر جگہ کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں۔ میرا خیال دروازہ کھول دیں، کیونکہ اس سے زیادہ تھوڑا بہتر کمیونیکیشن ہو جائے گا، تھوڑا سا کھول دیں۔ اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم معاملہ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا ہے، زبان کے استعمال کا ہے۔ یہ جو زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ بہت انوکھی عجیب چیز ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت طاقتور چیز ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ ایک شخص کافر ہے مثال کے طور پہ، اب اس کو وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو اس کو مسلمان ہونے کے لیے کوئی بہت کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے کہیں گے جاؤ تم جا کے جمنیزیم کے اندر جو ہے ایک مہینے کے لیے ویٹ اٹھاؤ پھر تم مسلمان ہو گے، یا تمہیں جو ہے کارنش کے اوپر رننگ کرنی پڑے گی 5 کلومیٹر روزانہ 1 مہینے کے لیے تب مسلمان ہو گے۔ صرف اس کو 2 بول بولنے ہیں، 2 شہادتیں لینی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اتنی اس کے اندر برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلی تمام عمر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ زبان کی طاقت ہے، 2 بول سارے گناہ۔ 2 لوگ ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اتنے اجنبی کہ دوسرے کی طرف دیکھنا کی اجازت نہیں، تنہائی میں، خلوت میں، کلوز ڈورز کے اندر اکٹھے بیٹھنے کی اجازت نہیں، صرف ایک بول ایک طرف سے ہوتا ہے، ایک بول دوسری طرف کی طرف سے ہوتا ہے، دوسری طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے، دوسرے سے قبول، اور اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان سے زیادہ قریب دنیا میں کوئی ایک دوسرے کے ہوتا نہیں۔
یہی دو شخص ایک بول بولنے سے ایک دوسرے سے اتنے علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ وہی عورت وہی مرد جو کہ ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں شریک، ایک دوسرے کی ہمدردی، ان کی اولاد ایک، لیکن اتنی دوری ایک زبان کی وجہ سے، کچھ ایک بول کی وجہ سے۔ یہ زبان کی طاقت ہے، یہ زبان اسی لیے بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے تو سب سے زیادہ معاملہ جو پیش آتا ہے وہ زبان کی سے ہوتا ہے۔ دو لوگ آپس میں بیٹھیں گے، جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو شاید میں آپ سے اور کوئی ڈیلنگ نہیں ہے میری، نہ میں آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، نہ میں آپ کے ساتھ کوئی اور لین دین کرتا ہوں، نہ میری آپ سے رشتہ داری ہے، کچھ اور نہیں معاملہ۔ ایک معاملہ جو میرا اور آپ کا ہے وہ شاید جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے تو ہم شاید دو تین باتیں کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ زبان کا جو معاملہ ہے وہ ہر انسان جو دوسرے انسان کے ساتھ ملتا ہے اس کے ساتھ اس زبان سے معاملہ پیش آتا ہے۔ تو زبان ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب کہ اور کچھ نہیں کرنا؟ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہو، تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک تمہاری ایک بیس تو پوری کرنی ہے۔ جب انسان ایک آرمی میں جاتا ہے تو اس کو آرمی میں جانے کے لیے یونیفارم تو پہننی پڑتی ہے، تبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی تم آرمی کے آدمی ہو۔ تو ہماری یونیفارم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتیں، یہ تو ہماری یونیفارم ہے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ یہ تمہارے پلرز ہیں، جیسے ایک عمارت ہو، اس میں پلرز ہوں، پلرز کو ہٹا دے تو عمارت گر جاتی ہے، عمارت رہتی نہیں ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں یہ تو ہمارے پلرز ہیں، یہ تو اس کے بغیر تو انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ تو فرائض کو پورا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، ان سے زیادہ سچ بات کہنے والا کوئی نہیں، وہ ضمانت دے رہے ہیں جنت کی، تو کوئی بہت ہی اہم چیز ہوگی۔ اور صرف دو چیزیں، کیا ہے وہ دو چیزیں؟ تم مجھے ضمانت دے دو جو تمہارے دو جھگڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان، تمہیں ضمانت دے دو تم اس کا صحیح استعمال کرو گے، اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی کہ شرم کا، تم اپنی حیا کی ضمانت دے دو، زبان کی ضمانت دے دو، حیا کی ضمانت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے، مرد ہو یا عورت، کسی طریقے سے بھی جو انسان کو اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتی ایک ضرورت کو رکھ دیا ہے، نکاح کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اس کو پورا نہیں کرنا، حیا کی ضمانت دے دو کسی بھی طریقے سے۔ اور دوسرا اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ اس کو استعمال کرو گے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان اتنی طاقتور چیز ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، جسامت بہت چھوٹی ہے، جرم بہت بڑے ہیں اس کے۔ چھوٹی سی چیز ہے، اتنے بڑے بڑے جرم کرا دیتی ہے کہ انسان کو جنت سے نکال کر دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں حیا کے علاوہ۔ الغیبۃ اشد من الزنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرتے ہو، بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہو جبکہ وہ تیسرا موجود نہیں ہوتا، یہ تو زنا سے بھی بری چیز ہے۔ کوئی خاندان میں مثال کے طور پر کسی کی بچیاں ہوں، اللہ نہ کرے کہ وہ زنا کے مرتکب ہو جائے، تو اس سے
بڑی چیز اس کو زندگی میں لگتی کوئی نہیں ہے کہ میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی، اور خود بیٹھے جو ہے اس سے بری چیز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی قیمت، اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بری چیز ہے. اس پہ اتنی تکلیف تو اس اپنے عمل میں کیوں تکلیف نہیں ہوئی؟ تو دو بندے بیٹھے ہیں، تیسرے کی بات شروع کر دی، اور وہ بات جو اس کے اندر واقعی میں موجود ہے اگر وہ موجود نہ ہو وہ تو بہتان ہوگا، وہ تو اس سے بھی بری چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یکتب بعضکم بعضا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایک مسلمان بھائی یا بہن کی بات کرنا جو کہ وہاں پہ موجود نہ ہو، اور وہ ایسی بات کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس کو بری لگے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اکرہتموہ فکرہتموہ، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو. اپنا مردہ بھائی فوت ہو جائے اس کا گوشت کاٹ کے کون کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جب جسامت بہت چھوٹی ہے جرم بہت بڑے ہیں اس کے. ایک اور لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، ایک عادت تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں. بیٹھے ہوئے چار لوگ تو عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. وہ دیکھو وہ تو اس کو تو وہ اس طرح کھا رہا تھا کھانا، وہ جو ہے وہ تو اس طرح بات کرتا ہے، وہ تو اس طرح نماز پڑھتا ہے. مسجد میں جاتے ہیں اپنی نماز کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، لوگوں کی نمازوں کی فکر ہوتی ہے. امام صاحب نے 4 غلطیاں کی تھی آج نماز کے اندر، آپ نے اپنی نماز پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب کو دیکھ رہے تھے؟ آپ کا دل تو اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے تھا، آپ امام صاحب کو کیا کر رہے تھے دیکھیں. سبحان اللہ، لوگ ہوتے ہیں ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا نہیں ہوتا، رکوع سے تشہد سے اٹھنے کے لیے خود پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ نظریں کدھر؟ امام صاحب کی طرف. نظریں تو سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے تھی. لوگوں کی تہمت میں لگے ہوتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے. یہ ایک جرم. لیکن ایک دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ عیب تو معلوم کر کے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. 3 لوگ بیٹھ گئے اور دوسروں کے عیب ڈھونڈ کے چوتھے کو بتا رہے ہیں، چوتھے کے بارے میں تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہمزہ، ایک کو کہتے ہیں لمزہ. عیب جو اور عیب کو ڈھونڈنے والا اور عیب کو بتانے والا. اللہ تعالیٰ اتنا ناپسند کرتے ہیں اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنا دی جہنم میں، اس کا نام ویل رکھ دیا. کہا وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اس اپنی زبان کے ساتھ. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں میں آگ لگائی ہوئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں جا کے ان کو مارے گی. کیوں؟ لوگوں کے دل دکھاتے تھے اپنی زبان سے، آج تمہارا دل چلیں گے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جسامت بہت چھوٹی سی ہے، بڑے بڑے جرم ہیں اس کے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. پہلے زبان کا ذکر کیا پھر ہاتھ کا ذکر کیا کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیوں زبان کا پہلے ذکر کیا؟ کیونکہ جو زبان سے تکلیف پہنچتی ہے ہاتھ سے ویسی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. کسی کو زبان سے تکلیف دے
تو اس کا جو زخم دل کے اوپر لگتا ہے وہ بہت مشکل سے جاتا ہے، بہت مشکل سے جاتا ہے. ہاتھ سے تو زخم دیں گے تو شاید 1 دن میں 2 دن میں 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا. جو زبان سے تکلیف پہنچتی ہے دوسرے انسان کو وہ شاید ساری عمر نہیں جاتی. وہ تکلیف دل کے اندر چھپتی رہتی ہے. زبان سے تکلیف دے تو زیادہ بڑا جرم ہے اس کے کہ ہاتھ سے تکلیف دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اس لائق ہی نہیں کہ مسلمان کہلا سکے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے دے دینا، ایسی بات کر دینا کہ دوسرے بندے کے دل پہ جا کے لگے، ایسی بلا وجہ. خاص طور پہ گھروں میں تو بہت اس کا رواج ہے. شوہر بیوی کو ایسی کوئی بات کر دے گا، بیچاری کے ایسے دل پہ جا کے لگے کہ بیچاری اگلے 1 ہفتے تک جو ہے نا اس کا دل مخموم رہے گا. آپ نے سوچا کہ ایک اللہ کی بندی کا دل دکھایا، اگر قیامت کے دن اس نے پکڑ لیا، معاف نہ کیا تو کیا بنے گا آپ کا؟ شوہر بیوی کبھی کبھی ایسی بات کرتی ہے کہ شوہر کا ایسا دل دکھتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے جو بات کی اس پہ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو کیا بنے گا آپ کا؟ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں، دوسرے بندے کا ایسا دل دکھتا ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے کیا کہا؟ کبھی نہیں سوچتے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے اس چھوٹی سی چیز سے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں رکھی، اللہ نے نرم سی چیز بنائی ہے، اس سے نرم بات کریں، دوسرے کا دل مت دکھائیں. آپ کا کیا جاتا ہے اگر آپ نرم بات کریں گے؟ ضروری ہے سخت بننا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ تو اللہ کا آپ پہ اتنا رحم ہے کہ آپ اتنے نرم انسان ہیں. اگر آپ سخت ہوتے، مزاج کے تیز ہوتے تو لوگ تو بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد سے. یہ زبان کی نرمی ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے. اگر آپ کی زبان سخت ہوگی تو یقین کریں سامنے تو بہت شاید لوگ آ کے بیٹھیں گے، دل سے کوئی محبت نہیں کرے گا، کوئی دل سے محبت نہیں کرے گا. نہ بیوی محبت کرے گی دل سے، نہ شوہر محبت کرے گا دل سے، نہ بچے محبت کریں گے دل سے، نہ والدین محبت کریں گے دل سے. اگر کسی کی 4-5 اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک زبان کا بہت تیز ہو، اب یقین کریں کہ باقی 3 سے قدرتی محبت زیادہ ہوگی اس ایک بچے کی نسبت. یہ تو بہت نیچرل سی چیز ہے. دل سے کوئی محبت نہیں کرتا، سامنے شاید عزت کریں گے آپ کی، دل سے کوئی محبت نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کوئی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. یہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرے تو اس کی برکت سے اگر وہ آپ کا سخت سے سخت دشمن بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا دوست بنا دے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آ جائے گی. جانور تو کوئی ہے نہیں، سارے انسان ہیں. اب کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں تو وہ اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کے لیے برا سوچے گا. ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن اگر آپ کرتے رہے اچھائی، کرتے رہے اچھائی تو کبھی نہ کبھی ایسا معاملہ انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی نرم کر دیں گے آپ کے لیے، اور سارا اجر آپ کے کھاتے ہیں کیونکہ آپ نے اس چیز کی ابتدا کی.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ یہ چھوٹی سی چیز، اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسامت میں چھوٹی سی چیز، گناہ بہت بڑے بڑے. اور کئی لوگوں کو تو دیکھا بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں اور سو کے بد دعائیں دیتے ہیں اپنی زبان سے بغیر سوچے کہ اس کا اثر کیا ہوگا. کئی دفعہ عورتوں کو دیکھا بچوں کو ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ بد دعا ہوتی ہے. اس سے تو بہتر تھا مر ہی جاتا، سوتا ہو بچہ اٹھ گیا آ کے تنگ کر رہا ہے، اس سے تو اچھا تھا سوتا ہی رہ جاتا. ایسی باتیں کرتی ہیں عورتیں بغیر سوچے سمجھے کہ کیا کہہ رہی ہیں. ماں کی دعا بچے کے لیے قبولیت کب لمحہ ہوا اور وہ قبول ہو گئی تو خود پچھتائیں گے. ایک عورت نے ایسا کیا کہ اس سے تو بہتر تھا سوتا ہی رہ جاتا. پکڑی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو نہیں سلایا بچے کو، جوان ہوا، شادی کی عمر کا ہوا، خوبصورت، ٹیلنٹڈ، ہر طرح سے نیک صالح بچہ، ہر بندہ رش کرتا تھا اس کے اوپر دیکھ کہ کاش ہماری بھی ایسی اولاد ہوتی. شادی طے ہو گئی، شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. اب وہ روتی پھر رہی ہے، ہائے میری جوان اولاد چلی گئی. آپ ہی کی دعا تھی، اب کیوں پچھتا رہی ہے؟ اس وقت نہیں سوچا کیا زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں. بہت سوچ کے الفاظ نکلنا چاہیے زبان سے. اور کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی بے حیائی کی بات کر دی، کبھی کوئی مذاق کر دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، بغیر سوچے سمجھے کہ زبان سے کیا الفاظ نکلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے تمہارے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ تمہاری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا کہ ایک محافظ اس کا ہے جو اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے. قیامت کے دن سارا نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ دکھائیں گے یہ بولا تھا تم نے. اس وقت تو نہیں سوچا، لیکن آج اس کا نتیجہ بھگتو. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، دیکھنے میں چھوٹی سی چیز، بڑے بڑے جرم ہے اس کو. اور ایک بہت بڑا گناہ جو اس زبان سے ہوتا ہے اور جس کے بارے میں اکثر لوگ خیال نہیں کرتے، وہ جھوٹ ہے. میں تو مذاق کر رہا تھا اور اصل میں جھوٹ بول رہے ہوتے. شیطان نے میرا مذاق رکھا، مذاق نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے لیکن ہمیشہ سچ بات کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، تو اور کبائر کو گنا رہے تھے کہ یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے. اور پھر کہا جھوٹ کبیرہ ہے. ایک دم جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اپنی جو ٹیک لگائی ہوئی تھی اس سے اٹھ گئے اور بار بار اس چیز کو کہنے لگے. اور صحابہ نے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے کاش ہمارے اندر یہ خواہش تھی کہ آپ پلیز بس کر دیں، مت اس چیز کو اتنی دفعہ کریں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اس کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا. جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا ہے مسلمان. قیامت آ سکتی ہے، جھوٹ نہیں نکل سکتا مسلمان کی زبان. آج کبھی کسی نے اس کا نام مذاق رکھ دیا، کسی نے اس کا نام بہانہ رکھ دیا، مختلف نام لے کے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں. اور ہمارے نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 6 چیزوں سے نفرت ہے.
پہلی چیز وہ آنکھ جو اونچی ہو کے ادھر ادھر دیکھتی ہے، سڑک پہ گئے کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا، گھر میں آئے تو ٹی وی آن کر لیا، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں بڑی اسکرین پہ دیکھنی چیزیں. اللہ تعالیٰ کو اس آنکھ سے نفرت ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو آنکھوں کو نیچی رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہو اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں. یہ اللہ کا حکم ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کا حکم نہیں ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے نفرت ہے وہ جھوٹی زبان سے نفرت ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں اس سے. یہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ہمارے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، جو ہماری بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہم پہ حملہ کر رہی ہوتی ہے. یہ جو بلائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہیں وہ ہمارے اوپر ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہمارے ارد گرد جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. کبھی ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی گاڑی ایک دم سے ہمارے پاس سے گزرتی ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، کہ اللہ نے حفاظت کی. کبھی انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے ڈرائیو کرتے کرتے، ایک دم آنکھ کھلتی ہو میں تو سو گیا تھا، کہ اللہ نے حفاظت کی. کتنی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل بال بال بچاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں چاروں طرف جو حفاظت میں ہوئے انسان کی، مومن کی. جب انسان جھوٹ بولتا ہے یہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں انسان کے پاس. تو اگر بلائیں آتی ہیں تو خود ہمارا قصور ہے، ہم نے خود اس حفاظت کو دور کر دیا اپنے سے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹی زبان سے نفرت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں. یہ تو جھوٹا شخص ہے اگر اس گناہ سے توبہ نہ کرے. تیسری چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نفرت ہے وہ ہے برے منصوبے بنانے والا دل. ہر وقت بری پلاننگ، اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں، یہ گناہ میں کیسے کروں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے دل کے اندر غلط. اللہ تعالیٰ کو اس دل سے نفرت ہے. چوتھی چیز برائی کی طرف چلنے والے قدم سے اللہ کو نفرت ہے. پانچویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے وہ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والا ہاتھ، اس سے بھی اللہ کو نفرت ہے. اور چھٹی چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نفرت ہے وہ جدائی ڈالنے والا انسان. عورت آئے گی، دوسری نے کوئی اپنا دل کی بات کر دی کہ جی میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بس اس کو پکڑ کے وہ تو ہے ہی ایسا، تمہیں تو چاہیے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ. اس کو یہ نہیں پتا اس عورت کو وہ کیا کر رہی ہے جو تیسری عورت ہے. اگر اس کو اپنے شوہر سے تکلیف ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر صبر کرو، وہ تو اور اتنی اچھی چیزیں بھی تو کرتا ہے، اس سے محبت کرو، اس سے ان کے آپس میں ان کو جڑوائے. اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اس شخص سے جو جدائی ڈالتا ہے تو انسانوں کے درمیان. تو ان میں سے ایک چیز ہے جھوٹی زبان. اللہ کو جھوٹی زبان سے نفرت ہے. اللہ کو نفرت ہو جائے تو کیسے ہماری زندگی گزرے گی؟ ہم تو زندگی گزار ہی اللہ کی رحمت کی وجہ سے رہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے تو ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اٹھا لے تو ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ پھر ہر بندے کی زندگی کے اندر جو پریشانیاں مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے خود اپنے اوپر وہ مصیبتیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں، جھوٹ بول بول کے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، گناہ کر کر کے، سنتوں کی اتباع نہ کر کے ہم نے خود اپنے اوپر وہ مصیبتیں ڈالی ہیں. پھر جاتے ہیں عاملوں کے پاس، جی انہوں نے بھی اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، جی آپ پہ تو کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کی خالہ نے جادو کیا ہوا ہے، آپ کی پھپھی نے جادو کیا، آپ کی ساس نے جادو کیا، آپ کی بہو نے جادو کیا. وہ بھی اپنا بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 200 درہم لگیں گے ایک تعویذ پہ.
آپ نے خود اپنے اوپر جادو کیا ہوا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں اس سے جو اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت ہٹ گئی تو بلائیں تو آئیں گی. تو جھوٹ کے موقعوں سے بھی بچیں، ایسی چیز ہی نہ کریں جو جھوٹ بولنا پڑے. اکثر جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ کے اوپر دوسرا، ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ. بچے جو ہیں وہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کوئی غلط چیز دیکھ لی، والدین کو شک ہو گیا، آ کے پوچھیں تم نے یہ اس ویب سائٹ پہ گئے تھے، اب وہ گناہ تو کیا، اس کو بچنے کے لیے اب ایک اور جھوٹ بولیں گے اس لیے جی میں تو نہیں گیا. کوئی غلط فون کالز کر رہے ہیں، ساری رات جو ہے وہ چیٹنگ ہو رہی ہے، والدین کو پتہ چل گیا ایسا کیا تھا، نہیں جی میں نے تو ایسا نہیں کیا. ایک گناہ اوپر سے دوسرا کبیرہ. شوہر جو ہے وہ جاب پہ جاتے ہیں، وہاں پہ خواتین کے ساتھ معاملہ، بیوی کو کچھ پتہ چل گیا اور پوچھے کہ آپ ایسا کرتے؟ نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا. ایک گناہ اوپر سے دوسرا گناہ. تو ایسا کام ہی مت کریں جس سے جھوٹ بولنا پڑے. جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو گناہ پہ گناہ کرواتی ہے. انسان کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے تب تو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، تو اسے پتا ہے کہ وہ اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے کا کوئی بڑی بات ہی نہیں اس کے لیے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میرے اندر یہ برائی، میرے اندر یہ برائی. جو صحابہ تھے وہ بہت دل کے سچے تھے، ان کو اپنا تزکیہ کرانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی تھے، ان کا وہ تزکیہ کرتے تھے، ان کو آ کے اپنی ایک ایک بات بتا دیتے تھے کہ میرے اندر یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، میں کیا کروں، مجھے مشورہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کرتے تھے، ان کو مشورہ بھی دیتے تھے. اس طرح ان کا تزکیہ ہوتا تھا. آج کل تو کسی کو اپنے تزکیے کی فکر بھی نہیں ہے. رابطہ بھی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ تو پورا رابطہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا یہ میرے اندر برائی، یہ میرے اندر برائی، یہ میرے اندر برائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پر کسی کے مشائخ ہو، کسی رابطہ ہو، اگر انہیں پتا ہو کہ میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے تو اسی ڈر سے وہ غلط کام چھوڑ دے گا کہ جی میں تو کیسے شرمندگی کے مارے کہ جی میں کیسے بتاؤں گا اپنے استاد کو کہ جی میں تو یہ بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. ہندوستان میں ایک جگہ کاندھلا، اس کا ایک واقعہ ہے. وہاں پہ ایک زمین تھی جس میں آرگومنٹ ہو گیا، تنازع ہو گیا. ہندو کلیم کر رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، مسلمان کلیم کر رہے تھے ہماری زمین ہے. اور وہ زمین بہت ہی پرائم لوکیشن پہ تھی. دونوں چاہ رہے تھے کہ اس میں ہم اپنی ایک عبادت کی جگہ بنائیں. ہندوؤں نے کہا کہ ہم اسے مندر بنائیں گے، مسلمان کہتے تو ہم اسے مسجد بنائیں گے. تو کورٹ میں چلا گیا فیصلہ. اور وہ اصل میں زمین جو تھی نا وہ ہندوؤں کی تھی. تو مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں کسی طرح بھی ہمیں زمین مل جائے ورنہ تو یہ مندر بن جائے. تو بے شک جھوٹ بول کے بولنا پڑے لیکن ہم یہ زمین لیں گے. تو جب کورٹ میں گیا فیصلہ تو اب پہلی بات دونوں طرف کلیم کر رہے تھے، جج بھی کنفیوز تھا، وکلاء اپنی اپنی دے رہے تھے جو بھی پروفز تھے. تو ہندوؤں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے وہ ایک عالم ہے، مفتی صاحب ہیں، مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ بلا لیں، وہ جو کہیں گے ہمیں بھی منظور. جب بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا کیس تو انہوں نے کہا ہم یہ کریں ہمیں بھی منظور ہوگا. تو باہر نکلے. اب وہ عبادت انہوں نے مندر یا مسجد بنانی تھی تو پورا علاقہ جب اس میں انوالو ہو گیا تھا اور بہت ایک ایموشنل تھی، ایک سچویشن بن گئی تھی. تو جب باہر نکلے کورٹ کے ساتھ تو ہندوؤں کو پتا چلا کہ جی ہمارے تو جو ریپرزینٹیٹیوز تھے انہوں نے کہا کہ آپ مفتی صاحب کو بلا لیں، ہمیں منظور ہے. سارے ایک دم ڈپریس ہو گئے. وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو مسجد ہی بنوائیں گے، ظاہری بات ہے، ہم تو ہار گئے کیس. خیر ٹائم آیا جب بھی نیکسٹ کیس کا، مفتی صاحب بھی تشریف لائے. تو جج نے پوچھا مفتی صاحب سے بھی، سب نے آپ کو آربیٹریٹر بنا لیا ہے کہ آپ کی بات سب جو ہے مان جائیں گے،
آپ بتائیں کس کی زمین ہے؟ ان کو سب کیس کا پتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوؤں کی زمین ہے. اچھا ہندوؤں کی زمین ہے؟ ہندوؤں کی زمین ہے. اصل میں ہندو چاہتے ہیں کہ اس کو جب مل جائے تو اس پر مندر بنائے. انہوں نے کہا ان کی زمین ہے، وہ مندر بنائے، گھر بنائے، جو مرضی بنائے، ہمارا اس سے کیا لینا چاہیے. تو جج نے کہا، اپنی اسٹیٹمنٹ لکھی کہ جی یہ زمین ہندوؤں کی ہوئی اور آج مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. ہندوؤں نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دین ایسا ہے جس میں سچ ہے تو ہم بھی اس دین کو قبول کرتے ہیں. ساروں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نے کہا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے. یہ ہوتی ہے سچ کی برکت. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ایک ایران سے ایک شہزادہ گرفتار ہو گیا، جنگ ہوئی، ان کا شہزادے کو گرفتار کر لیا اور وہ بہت ہی مسلمانوں کے خلاف تھا. تو اس کی سزا جو تھی وہ موت کی سزا تھی کہ بہت ہی جو بھی اس کا کیس تھا کہ اس کو تو قتل کرنا ہے. قتل کرنے لگے، جلاد کو بلا لیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا جی مجھے پینے کو پانی چاہیے. پینے کے لیے پانی لایا گیا تو جب پیالہ لایا گیا تو اب اس کو پی نہیں رہا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں پیتے کیوں نہیں ہو؟ نے کہا مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر پی رہا ہوں اور پیتے پیتے یہ جلاد میرے گردن اڑا دے تو میں کیسے پیوں پانی. سیدنا عمر نے کہا تم فکر نہیں کرو، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لو گے تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا. اس نے کہا اچھا. تو اس نے پیالہ لیا اور اس کو زمین پہ رکھ دیا، سارا پانی زمین. سیدنا عمر نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ جی آپ نے کہا تھا جب تک یہ پانی میں پیوں گا نہیں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. اب تو پانی میں یہ پی نہیں سکتا تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. سیدنا عمر نے کہا بالکل ٹھیک، میں نے یہی کہا تھا، میں قائم رہوں گا اپنی بات پہ. مسلمان کی زبان سچی ہوتی ہے، کیا تم آزاد ہو؟ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیوں؟ اگر میں پہلے مسلمان ہو جاتا تو لوگ کہتے موت کے ڈر سے مسلمان ہوا تھا. اب مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. اگر یہ دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس کے اندر اتنا سچ ہے کہ میرے جیسا دشمن کو بھی سچائی کی بیس کے اوپر، زبان کی بیس کے اوپر معاف کیا جا سکتا ہے، تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا چیز ہوگی. میں اس کو قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ ہوتی ہے سچ کی برکت. مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. سیدنا کعب بن مالک کا واقعہ اکثر ذکر کیا اپنی محفلوں میں بھی. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ جی جنگ کی تیاری کریں، اور بہت گرمی تھی، بہت مشکل راستہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ وہاں جانا ہے اور تیاری کر کے جائیں سارے. اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ جب جو پھل تھا نا وہ تیار تھا، یعنی کہ اس کو کاشتکار لوگ تھے، کچھ پھل کو توڑ کے اس کو مارکیٹ میں بیچنے کا وقت تھا. اور اگر جاتے آتے تو وہ سیزن ختم ہو جاتا تھا. سب مطلب وہ روز کا بزنس تو ہوتا نہیں تھا، سال میں ایک دو دفعہ جب سیزن آتا تھا تبھی ان کی سارا پروفٹ ہوتا تھا. تو وہ وقت تھا، پرائم ٹائم. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے بھی باغات تھے. تو سیدنا کعب خود فرماتے ہیں کہ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیاری کرو جنگ کی تو میں روز سوچتا کہ ہاں کروں گا، کل کروں گا. اور وہ ٹیک کیئر کر رہے تھے اپنے باغوں کی. حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ. سیدنا کعب کہتے ہیں کہ میں نے ابھی بھی سوچا کہ میں انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں سب ٹیک کیئر کر کے اپنی چیزوں کی تو میں کوئی تیز رفتار گھوڑا لوں گا اور ان کو مل لوں گا جا کے.
وہ بھی 1 2 3 دن کرتے کرتے وہ وقت بھی گزر گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا ارادہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کے انہوں نے پوچھا کہ کعب کدھر ہے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو وہیں رہ گئے مدینہ منورہ میں۔ تو خیر رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ تو ادھر سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ لوگ تھے جو یا تو منافقین تھے یا بوڑھے لوگ تھے یا معذور لوگ تھے، اور کوئی بھی مدینہ منورہ میں نہیں رہا، باقی سب لوگ چلے گئے۔ تو انہوں نے اب سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو میں کیا کہوں گا انہیں؟ یہ تو صرف منافق پیچھے رہ گئے یا معذور یا بوڑھے لوگ۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بات کروں گا، اس طرح کی بات کروں گا۔ تو لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور ان کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ ہمیشہ آ کے مسجد میں تشریف رکھتے تھے پہلے۔ تو مسجد میں آ کے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب بن مالک تشریف لے کے آئے۔ تو جب وہ وہاں تشریف لے کے آئے تو انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے تو سارے شیطان نے میرے دماغ کے اندر ڈالے تھے، یہ بہانہ کر لو، وہ بہانہ کر لو، یہ جھوٹ بولو، وہ جھوٹ بولو، میں نے نہیں جھوٹ بولنا، میں سچ سچ بات بتاؤں گا کہ جی میرے سے سستی ہو گئی، یہ وجہ تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں جھوٹ بولوں گا، اپنا بہانہ دے دوں گا، ایکسکیوز پیش کر دوں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے، اللہ سے میں کیسے چھپاؤں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ ظاہر کر دیں گے بات کو، اور اگر میں سچ بولوں گا تو آپ تو ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے سچ کی بیس کے اوپر انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جائیں، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، میں بھی معافی مانگتا ہوں کہ اب وہ باہر آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کچھ لوگوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، کوئی بات کرتے تھے، کوئی بہانہ کر دیتے۔ اب ان کے دل میں دوبارہ شیطان نے آ کے کہ واقعی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، واپس جاؤ، کوئی بہانہ کر دو۔ پھر انہوں نے پوچھا کوئی اور بھی ہے ایسا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں 2 لوگ اور ایسے ہیں جنہوں نے جو بات آپ کی طرح کی۔ تو نے کہا اچھا، تو نے کہا کہ 2 لوگ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی سچ بولا جا کے۔ نے کہا اگر انہوں نے بھی سچ بولا ہے تو میں تو دوبارہ جا کے کوئی نہیں بہانہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ کوئی ان تینوں لوگوں سے بات نہیں کرے۔ اب کوئی صحابی بات نہیں کر رہا۔ امیجن کریں سچویشن، پوری آپ کی کمیونٹی ہے، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، وہ جا کے سلام کرتے صحابہ سے، سلام کو جواب نہیں دیتے، اور سے پوچھتے کیا حال ہے، چپ۔ باقی تو صحابی تھے وہ بوڑھے تھے، تو وہ تو گھر میں نماز بھی گھر میں پڑھتے تھے، بوڑھے تھے، محتاج تھے۔ تو یہ جوان تھے، سینہ کہا مسجد میں بھی جاتے تھے، مسجد میں جائیں گے تو سب لوگ ان کی نماز پڑھے، آپس میں بات کریں، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ سیدنا کعب کہتے تھے میں جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے سلام کرتا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، کہتے وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، کہتے میں نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لیتا تھا، اور 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جیسے میں سلام کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے وہ چہرہ پھیر لیتے تھے۔ امیجن کریں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کے دل کے اوپر، کوئی بات ہی نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے سلام کا، دعا نہیں مل رہی ان سے، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اس واقعے کو 50 دن گزر گئے، 50 دن کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ کہتے ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک قاصد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ طلاق دے دو، انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی، بس ان سے الگ ہو جاؤ، اپنے بستر الگ کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا اپنے گھر چلی جاؤ۔ کہتے جو باقی 2 صحابہ تھے جو بوڑھے تھے، جو بھی اسی سٹیج سے گزر رہے تھے، تو
تو ان میں سے ایک کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں, وہ تو اپنا کام بھی نہیں کر سکتے, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کے پاس رہ لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے پاس رہ لیں, لیکن میک شور کریں کہ آپ جو ہے وہ فعل زوجیت نہیں ہو آپ سے. انہوں نے کہا وہ تو ویسے اتنے بوڑھے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس دن سے یہ بات ہوئی ہے وہ تو روئے جا رہے ہیں, وہ تو کچھ اور کچھ سوچتی نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ان سے صحیح نقاب سے کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی بیوی کو بھیج دیں, ان سے اجازت لے لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے سے پہلے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے, میں نے اب کوئی جو ہے بات نہیں کرنی اس معاملے میں. کہتے ایک دن میں چھت کے اوپر اپنی نماز پڑھ رہا تھا, فجر کی نماز پڑھ کے کہتے میں اتنی عجیب سچویشن میں تھا, کیسے کہ ساری دنیا میرے اوپر تنگ ہو گئی. ایک دم میں بیٹھا ہوا تھا اس حالت میں کہ مجھے ایک آواز آئی, دور سے کوئی چیخا کہ مبارک ہو. تو کہتے مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے لیے فیصلہ کر دیا. اور ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صحابی گھوڑے کے اوپر آئے تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا. کہتے میرے پاس ایک جوڑا تھا کپڑے کا, انہوں نے بہت صحابی کو دے دیا ہدیہ کے طور. کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو صحابہ اٹھ کر بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, مجھے گلے لگایا, مبارک ہو. امیجن کریں یہی صحابہ جو 50 دن تک بات نہیں کر رہے, کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا, اتنی محبت دل کے اندر, سب مبارک بات دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارک دی, مبارک. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ نے خوشخبری دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے خوشخبری دی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری زمین جس کی وجہ سے سب فتنہ کریٹ ہوا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تھوڑا اپنے گھر والوں کے بھی رکھو, کچھ چیریٹی کر دو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے انہوں نے بہانے کیے تھے, جھوٹ بولا تھا, ان کا انجام, ان منافقوں کا انجام جہنم, اور ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا. یہ ہوتی ہے سچ کی برکت. جھوٹ کا انجام بہت برا ہوتا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, بول ہی نہیں سکتا, کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا اپنی زبان سے. ایک اور واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک وکیل صاحب تھے پاکستان میں, اور وکیل تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیس لڑنے ہوتے ہیں, جیتنے ہوتے ہیں, وہ تو جھوٹ سچ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ ہمارے حضرت سے بیعت ہو گئے. تو اسلام کی ہوتی ہے تو ایک کو شیخ بناتے ہیں, مربی بناتے ہیں تزکیے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو سچ کی زندگی گزاریں, سنت کی زندگی گزاریں, شریعت کی زندگی گزاریں. لوگ تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. جو سنت والی جو رابطہ ہوتا ہے مشائخ کے ساتھ وہ تو یہی ہوتا ہے, وہ تو سنت شریعت سکھاتے ہیں, صرف بدعت تو نہیں سکھاتے. تو نے کہا آپ شریعت پہ عمل کریں, سنت کی زندگی بسر کریں. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب جھوٹ نہیں بولنا, اب جھوٹ نہیں بولنا. تو اب جب بھی کیس آتا ہم سے پوچھتے ہیں تم جھوٹے ہو سچے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں. نے کہا اچھا میں انویسٹیگیٹ کروں گا. جب انویسٹیگیٹ کرتے پتہ چلتا کہ یہ تو اصل معاملہ تو یہ کہتے میں تمہارا کیس نہیں لوں گا. بہت ویل ٹو ڈو وکیل تھے, بڑا گھر تھا, ہر ساری فیسلٹیز تھی بہت. تو جب انہوں نے یہ کیا تو آہستہ آہستہ کوئی کیس بھی انہیں نہیں ملا. 1 سال گزر گیا حتیٰ کہ فاقے کی نوبت آ گئی. لیکن انہوں نے بس دل بدل گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جھوٹ تو اب نہیں بولنا, میں نے کوئی کیس میں لینا نہیں. سنت سجا لی چہرے کے اوپر, سنت لباس سجا لیا, بالکل سنت شریعت کے مطابق زندگی ہوگی. بیوی بھی سمجھدار تھی, اس نے بھی کہا کہ جی میں گھر میں حرام تو کھانا نہیں, جہنم کا ایندھن تو ہم نے بننا نہیں. آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک ہے, میں اسی پہ گزارا کروں گی, لیکن آپ اس پہ ڈٹے رہیں, جمے رہیں. ایسی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ جنت میں ساتھی ہوتی ہیں. گناہوں پہ اکسانے والی بیویاں جنت میں ساتھی نہیں ہوتی ہیں. خیر تقریباً سال گزر گیا اس واقعے کو.
تو پھر جو وہ لوگ جن کے کیس سچے تھے، مثال کے طور پہ علماء کے، مدارس کے کیس، مسجدوں کے کیس، تو ان کو یہ مشہور ہو گئے ساری وکیل اپنی لائرز کمیونٹی میں کہ یہ اس طرح کے ہو گئے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں کیس ہی نہیں لوں گا اگر کوئی جھوٹا کیس ہوگا، کہ میں نے تو سچ ہی بولا. تو اتنی ایون جج تک سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی. 1 سال تک ایسا ہو رہا ہو، لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، تم مر جاؤ گے، تم یہ ہو جائے گا. ان کا بھی امتحان تھا اللہ کی طرف سے، ایک پورا سال وہ جمے رہے. تو لوگ مجنون کہتے رہے، پاگل کہتے رہے، دیوانہ کہتے رہے، وہ نہیں ٹھہرے اپنی چیز. تو جب لوگوں کو مشہور ہو گئی یہ بات، تو علماء، مدارس، مساجد کے کیس سے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہے ایسے وکیل، وہ ایسے کرتے ہیں، اپنا کیس ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. وہ آئے اور انویسٹیگیٹ کیا صحیح کیس تو انہوں نے لڑا. اب وہ جج کے پاس جب گئے، جج کو سب کو پتا تھا، انہوں نے کہا کہ اس نے تو اپنی انویسٹیگیشن کی ہوگی، اس کے لیے تو معاملہ آسان ہو گیا کہ یہ تو سچ ہی بولتا ہے، سچ کیس ہی لایا ہوگا. اس کے حق میں فیصلہ 1 2 3 4. اللہ کی ایسی قدرت کہ جو پہلے کماتے تھے ان سے ڈبل کیس آنے شروع ہو گئے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سب ایک جج کی پوزیشن خالی ہوئی، تو سب نے کہا کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ ہمیشہ سچ کیس لڑتے ہیں، بہت امانت دار ہیں، سچ والے انسان ہیں. انہوں نے ان کو چوز کر لیا جج بنا دیا. اب وہی انسان جو نیچے کھڑے ہو کے لڑتا تھا کیس، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر کرسی پہ بٹھا دیا، سچ کی برکت. اور ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب جو ہے وہ جو ہے سارے جو ججوں کے سب سے جو ٹاپ موسٹ جج ہوتے ہیں ان کی پوزیشن پہ پہنچے. یہ ہوتی ہے سچ کی برکت. امتحان آ سکتا ہے ٹیمپریری طور پہ، لیکن لانگ ٹرم جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا، سچ کا بول بالا ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ تباہ ہوتا ہے. جھوٹ سے سب برکتیں اٹھ جاتی ہیں، سچ سے تمام برکتیں آتی ہیں. مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ماں بہلانے کو کہہ دیتی ہے اچھا بیٹا کل میں تمہیں جو ہے پارک میں لے جاؤں گی، کوئی ارادہ نہیں ہوتا کل میں پارک میں لے کے جاؤں گی. بچہ بھی سمجھ جاتا ہے اچھا جی کل مجھے لے کے جائیں گے، کل آتا ہے تو کوئی اور بہانہ. یہ جھوٹ ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. کوئی بہانہ چیز نہیں ہوتی دین کے اندر، کوئی جھوٹا مذاق چیز نہیں ہوتی دین کے اندر. اس اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں، سچ بولیں اور سچ کی برکت دیکھیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتیں دیں گے. اس زبان کو تمام جرائم سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، عیب گوئی سے بچائیں، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچائیں، جھوٹ سے بچیں. جرمہ صغیر وجرمہ کبیر. اللہ کی خاطر اس کی حفاظت کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں ہر طریقے سے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو بالکل سچ ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار سچے لوگوں میں کروا لیں، صدیقین میں شمار ہمارا کر لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.